لا تجد قوما، اے حبیب آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر وہ محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں اور رسول کے دشمن ہیں۔ آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی ایمان کا دعویٰ بھی کرتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی کرتی ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے نہ وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کر سکتا ہے، نہ وہ رسول کے دشمنوں سے محبت کر سکتا ہے۔ آگے پھر فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، بھلے وہ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن ان کا باپ ہو، وَأَبْنَاءَهُمْ، اور ان کے بیٹے ہوں، وَإِخْوَانَهُمْ، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان، ان کا کنبہ ہو، یعنی کوئی بھی ہو۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ انسان کو طبعی طور پہ محبت ہے، فطرتی طور پہ محبت ہے۔ فرمایا اگر ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ باپ ہو لیکن اللہ کا دشمن ہو، رسول کا مخالف ہو، تو پھر ایمان والوں کا کام یہ ہے وہ باپ کے رشتے کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا ہو کہ جو بیٹا ہے وہ ایمان والا نہ ہو، تو پھر ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بیٹے کی محبت کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف دیکھتے ہیں۔ او اخوانہم او عشیرتہم، یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہو، کوئی بھی خاندان کا فرد ہو، اگر وہ رب کا مخالف ہے، اگر وہ رب کے رسول کا مخالف ہے، تو ایمان والے پھر اس رشتے کو نہیں بچاتے بلکہ اللہ کی محبت بچا لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت بچا لیتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کا ذرا شان نزول سنیں۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ، اس میں ایک بڑا عجیب اتفاق ہوا، عجیب واقعہ ہوا کہ ایک طرف حضور کے غلام حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھے، اور کافروں کے لشکر میں ان کے باپ آئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے۔ اب اندازہ کریں، ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف باپ ہے۔ کئی بار آمنا سامنا ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، جو ان کے والد تھے، ان کے والد نے ان کو بلایا، لڑنے کی دعوت دی کہ آ میرے سامنے، آ میرا مقابلہ کر۔ باپ اپنے بیٹے کو بلا رہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح دائیں بائیں ہو جاتے، اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے۔ تو جب بار بار ان کے والد نے ان کو بلایا، ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے باپ کے مقابلے میں آ گئے۔ ایک سامنے باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جوان تھے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ماری تو ان کے باپ کی گردن کٹ گئی۔ وہی کٹی ہوئی گردن اٹھا کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کی گردن ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے باپ کی گردن ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو میرے نبی نے پوچھا کہ باپ کی گردن اتاری، تمہارے دل کو کچھ ہوا نہیں ہے؟ تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا باپ کی گردن اتارتے ہوئے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ تب ہوتا جب میں نے اسے اپنا سمجھا ہوتا۔ میرا ایمان تو یہ ہے جو میرے نبی کا کچھ نہیں لگتا وہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا۔ جو رب کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو رسول کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا، محبوب آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتی ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان والے کے دل میں یہ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کی بھی اور اللہ کے دشمن کی بھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔
آج دیکھیں، اگر کسی بندے کو باپ کے دشمن سے نفرت ہے، ماں کے دشمن سے نفرت ہے، رشتہ داروں کے دشمنوں سے نفرت ہے، اور اللہ کے دشمن سے نفرت نہ ہو، رسول کے دشمن سے نفرت نہ ہو، تو آپ خود اندازہ لگا لیں اس کا ایمان کس معیار کا ایمان ہے اور کس لیول کا اس کا ایمان ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جس سینے میں ایمان آ جاتا ہے اس سینے میں نہ رب کا دشمن آ سکتا ہے نہ رب کے رسول کا دشمن آ سکتا ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے اپنے ایمان کا معیار یہ بنا لیا تو ان کو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملا؟ اب ان کا انعام سنیے گا۔ پہلا انعام اللہ نے ارشاد فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ نے ایمان ان کے دلوں پر نقش فرما دیا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ جن کے مومن ہونے کی گواہی اللہ ارشاد فرمائے، اللہ فرمائے کہ میں نے ایمان کو ان کے سینوں پر لکھ دیا ہے اور نقش فرما دیا ہے۔ اور اسی آیت میں ایسے لوگوں کا دوسرا انعام دیکھیے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، فرمایا کہ جب کبھی انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اللہ ان لوگوں کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ جبریل بھیج کے ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ دو انعام ہو گئے۔ تیسرا انعام دیکھیے اسی آیت میں، ان لوگوں کا جو ہر شے سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کا تیسرا انعام اسی آیت میں، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جب وہ میرے پاس آئیں گے میں ان کو ایسی جنتیں عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر کبھی بھی انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہی جنت کے مزے لیتے رہیں گے۔ اب آگے سنیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملا۔ چوتھا انعام یہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہیں۔ یہ کتنی بڑی اعزاز کی، کتنے بڑے انعام کی بات ہے کہ جس کو اللہ اپنی رضامندی عطا فرما دے، جس کو رب یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، جس کو رب یہ فرما دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اسی آیت میں 5ویں نمبر پر اللہ نے ایسے لوگوں کا انعام ذکر فرمایا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا یہ اللہ کا لشکر ہے اور جو اللہ کے لشکر میں داخل ہو جاتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان داخل ہونے کے بعد اس کا معیار۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے پھر اس سینے میں کبھی اللہ کے دشمن کی محبت نہیں آ سکتی۔ علامہ محمد اقبال علیہ رحمت نے فرمایا تھا، یہ زائران حریم مغرب لاکھ بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نا آشنا رہے۔ کوئی زمانے میں اللہ رسول کا دشمن لاکھ ہمارا رہبر بنے، لاکھ ہمارا رہنما بنے اور لاکھ وہ ہمارا ہمدرد بنے، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، جو رب کا نہیں ہو سکتا، جو رب کے رسول کا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ محبت رسول کا دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن اس دعوے کے جو تقاضے ہیں، محبت رسول کے جو تقاضے ہیں، اس کو کتنے حضرات پورا کرتے ہیں؟ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی نسبتیں ہیں ان نسبتوں کا حیا کیا جائے، حضور کی نسبتوں کی تعظیم کی جائے، حضور کی نسبتوں کا احترام کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے گا، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور مستدرک للحاکم میں بھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبیلہ حوازن کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں گئے قبیلہ حوازن کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ جب وہ حنین فتح ہوا تو فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے کے آ رہے تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، قافلہ رک گیا، اذان کا ٹائم ہوا، ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہنا شروع کی،
قافلے کے ساتھ ہی چند کافر نوجوان وہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی تو ان کافروں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا ابو محذورہ۔ اس نے حضرت بلال کے پیچھے پیچھے اذان دینا شروع کر دی، نقل اتارنا شروع کر دی۔ حضرت بلال اذان کہتے جاتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے نقل اتارتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھی وہ ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں وہ آواز پڑی۔ آواز ان کی ذرا بلند تھی، خوبصورت آواز تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو بلا کے لاؤ، یہ کون ہیں؟ صحابہ نے ان کو پکڑا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ تم میں سے اذان کون دے رہا تھا؟ وہ سارے جتنے بھی ساتھی تھے سب نے اشارہ کر دیا حضرت ابو محذورہ کی طرف، کہا جی یہ اذان دے رہے تھے، یہ تھے جو اذان کہہ رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ نقل تم اتار رہے تھے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں نقل اتار رہا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور دوبارہ اذان کہو، دوبارہ پڑھو اذان۔ کیسے اذان کہی تم نے؟ وہ کہتے ہیں کہ فقم تو میں کھڑا ہوا، ولا شیء اکرہ الیہ من النبی، یہ ان کے لفظ۔ ابو معذورہ کہتے ہیں جب میں کھڑا ہوا، مجبوری تھی، کھڑا ہو گیا، لیکن اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ ناپسند میں نبی کو کرتا تھا جو مسلمانوں کے نبی ہیں، الیاذ باللہ۔ ولا مما یأمرنی بہ، اور جس کا انہوں نے مجھے حکم دیا اذان کہنے کا، میں اس اذان کو بھی بہت ناپسند کرتا تھا اور سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا میں نے وہ اذان دینا شروع کی۔ جب میں نے اذان دینا شروع کی، ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے کے اوپر پھیرنا شروع کیا۔ یہ کہتے تھے اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے تھے دوبارہ فرماؤ۔ یہ پھر کہتے تھے اللہ اکبر، میرے نبی کہتے تھے دوبارہ کہو، دوبارہ کہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور مسلسل اپنا ہاتھ ان کے سینے کے اوپر پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دوبارہ کہو، دوبارہ کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے پھر یہ جملہ کہو، پھر یہ جملہ کہو، اور ان کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ادھر اذان ختم ہوئی، ادھر میری کفر کی سیاہی ختم ہو گئی۔ دست مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو روشن فرما دیا اور میں کلمہ پڑھ کے حضور کا سچا غلام بن گیا۔ اور پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہربانی فرما دیں، مجھے میری ڈیوٹی لگا دیں کہ میں مکہ شریف میں اذانیں دیا کروں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اور پھر یہ ساری زندگی مکہ شریف میں اذان کہتے رہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 59 ہجری میں پھر ان کا وصال ہوا۔ ساری زندگی اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ مکہ شریف میں جو اذان دینے کا منصب ہے یہ ان کی اولاد کو عطا کیا گیا، کیونکہ ان کی ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی تھی۔ اب اس بات میں جو واقعہ ہے، نبی کی نسبتوں کا حیا، نبی کی نسبتوں کا ادب کیسے کیا جائے، ذرا غور کیجئے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے اذان سنی نا تو ان کے سر کے جو اگلے بال تھے حضور نے ان کے بالوں کو پکڑا اپنے ہاتھ میں اس طرح اور فرمایا اب اذان کہو، اب اذان کہو۔